Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the Principle of Management. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पर बात कर रहे थे, यानी कि मैनेजमेंट की हिस्ट्री पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो जो है कैटेगरीज़ में हमने देखा कि इसको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज कॉल्ड प्री क्लासिकल एंड अदर इज कॉल्ड क्लासिकल. स्टूडेंट प्री क्लासिकल में हमने रॉबर्ट ऑन को पढ़ा, चार्ल्स बेबिज को और हेनरी आर टाउने को. स्टूडेंट लास्ट से स्टार्ट करते हैं. हेनरी आर टाउने ने बेसिकली कहा कि जो मैनेजमेंट है ये एक अलग फील्ड है, यानी कि सेपरेट फील्ड है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो आने वाले क्लासिकल की जो पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने इसी हेनरी आर टाउने के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि एक मैनेजमेंट एक सेपरेट फील्ड है. उसमें मज़ीद इन्होंने अपनी तरफ से जो इनोवेशंस इन्होंने की हम उसको प्री क्लासिकल में डिस्कस करेंगे. तो क्लासिकल में स्टूडेंट बेसिकली दो अहम जो पर्पस थे, जितने भी हमने पर्सनालिटीज़ को पढ़ना है उसमें दो काम की चीज़ें थी जो उन्होंने डिफ़ाइन की. नंबर वन सिंपल वर्क करना, यानी कि काम को मुख्तसर करना, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाना. ये दो जो चीज़ें थी, यानी कि ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे इन पर्सनालिटीज़ के, क्लासिकल जो पर्सनालिटीज़ थी. स्टूडेंट क्लासिकल को हमने थ्री कैटेगरीज इसकी बनाई हैं. नंबर वन इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, नंबर टू इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नंबर थ्री इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है. देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ एन अप्रोच दैट एम्फसाइजेस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्क मेथड्स टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंटली. यानी कि साइंटिफिक स्टडी क्या है कि काम को मुख्तसर करना, ठीक है, काम को मुख्तसर करना इस तरह से कि वर्कर्स एफिशिएंट हो सकें. ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलवाएगा. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि आपने अपने घर से लाहौर जाना है, ठीक है, और लाहौर जाते हुए आपके पास अब देखें थ्री ऑप्शंस हैं, वैसे तो बहुत से हैं. आप पहली ऑप्शन क्या है, आप पैदल जा सकते हैं जो कि बहुत रेयर है. नंबर टू हो सकता है आप अपनी कन्वेंस पर जाएं लाइक बाइक. नंबर थ्री हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, गाड़ी की, कार की. नंबर फोर हमारे पास ऑप्शन क्या आ सकती है स्टूडेंट, बाय बस. नंबर फाइव हमारे पास ऑप्शन क्या आ सकती है, ट्रेन. नंबर सिक्स इज़ बाय एयर. तो अगर उस काम की जो नौइयत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है कि आपने ये 5 आवर में लाहौर तक जाना है और ये फ़लाना काम आपने करना है, तो आप बजाय इसके आप यूज़ क्या करेंगे, आप बाय एयर यूज़ करेंगे. ये एफिशिएंट वे है काम को मुख्तसर करना, यानी कि आपका यहाँ से क्या हो सकता है, आपका टाइम बचेगा. हो सकता है उस काम की अहमियत इन पैसों से कहीं ज़्यादा हो. मतलब हमने देखना क्या है, एक सिस्टमेटिकली वर्क देखना है इसमें, और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एफिशिएंट बनाई जा सकती हैं ये हमने देखना है. स्टूडेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास थ्री पर्सनैलिटीज़ हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे पास थ्री पर्सनैलिटीज़ हैं. जी, नंबर वन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. Number two is Gilbreth. Number three is Henry L. Gantt. स्टूडेंट इसका टेन्योर लिख लेंगे. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 1856 to 1915, गिलब्रेथ का 1878 to 1972 एंड हेनरी एल गेंट का स्टूडेंट हमारे पास 1861 to 1990. जी स्टूडेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर से स्टार्ट करेंगे. बेसिकली ये इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी कहा जाता है. जी, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट.
फ्रेडरिक विंसलो बेसिकली स्टूडेंट एक मिडवेल एक स्टील कंपनी थी। ये यहाँ पर एक शागिर्द थे। इनका क्या काम क्या था? ये एक पैटर्न मेकर थे। पैटर्न मेकर मतलब एक सांचा बनाने वाले, ये उसका काम सीखा करते थे और बाद में ये उनके जो है वो मैकेनिक भी बने। फ्रेडरिक विंसलो टेलर स्टूडेंट हैरत अंगेज़ तौर पर ये 6 इयर्स में ये एक शागिर्द से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने। जी हाँ, विद इन 6 ईयर ये एक आम एम्प्लॉय, एक वर्कर से, एक शागिर्द से चीफ इंजीनियर तक के ओहदे पर पहुँचे। तो इन्होंने स्टूडेंट अपने काम में बहुत सी हर्डल्स देखी, बहुत सी मुश्किलात देखी, बहुत सी तजर्बात सीखे, देखे, किए। स्टूडेंट ये जहाँ काम किया करते थे वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनका ग्रुप था। इन्होंने उनसे ऑब्ज़र्व किया, वो वर्कर दिखने में बहुत एफिशिएंट था बट एक्चुअल में वो था नहीं। मतलब वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ये रियलाइज़ करवाता था कि ये उसके काम की पीक है, काम करने की एक पीक है, वो उस स्टैंडर्ड तक उन्हें शो करवाया करते थे। बट विंसलो ने, फ्रेडरिक ने ऑब्ज़र्व किया कि एक्चुअल में ये सिर्फ एक दिखावा है, हालांकि ये इससे कहीं ज़्यादा काम करने की एबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, बट ये कर नहीं रहे। तो उसने इसके पीछे रीज़न्स जानने की कोशिश की। तो उसने जो रीज़न्स जानी, उसके पीछे रीज़न्स क्या थी स्टूडेंट सुनिएगा, कि वो जो वर्कर्स थे स्टूडेंट, वो एक्चुअल में डरे हुए थे अपने सबॉर्डिनेट से। क्यों डरे हुए थे? कि अगर वो काम को सही तरह से कर देते हैं, टाइम पर कर देते हैं, हो सकता है वो जॉबलेस हो जाएं, बिकॉज़ वो वेजिस सिस्टम था, दिहाड़ीदार सिस्टम था, डेली बेसिस पर वर्क किया जाता था। तो वो डरे हुए थे कि अगर हमने ये काम टाइम पर यानी कि एफिशिएंटली वे में कर दिया तो हो सकता है हमें नेक्स्ट डे ना बुलाया जाए काम के लिए। नंबर 2, इसने स्टूडेंट देखा कि जो वेजिस मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट था और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पर एक काम का एक स्टैंडर्ड तो सेट हुआ करता है। तो स्टैंडर्ड अगर कोई वर्कर उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँचता था तो वो उसकी वेजिस में से जो उसके इंसेंटिव्स थे वो काट लिया करते थे। तो इसलिए वर्कर्स उस दौर में इनएफिशिएंट हुआ करते थे। और नंबर 3, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वर्कर्स और उनके जो सुपीरियर हैं, जो उनसे काम लेने वाले मैनेजर हैं, ये दोनों के दोनों साइंटिफिक मैनेजमेंट से ना आशना हैं, यानी कि अनफेमिलियर हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि एक सिस्टमेटिकली काम किस तरह से किया जाता है या करवाया जाता है वर्कर से। तो बेसिकली इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट 4 प्रिंसिपल्स दिए। उसने कहा कि ये 4 तरह के असूल हैं, अगर हम इन असूलों को फॉलो करें तो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या थे स्टूडेंट? नंबर 1 प्रिंसिपल स्टूडेंट ये था कि हमने किसी भी काम को साइंटिफिकली स्टडी करना है, बहुत गौर से देखना है और हमने इसका बेस्ट मेथड चूज़ करना है कि किस तरह से ज़्यादा अच्छा इसको किया जा सके। ये नंबर 1 रूल है। नंबर 2, ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो उसके लिए वाकई ही सूटेबल हों। ठीक है, मींस अगर लेट्स सपोज हमने एक मशीन बनाने के लिए या मशीन ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर चाहिए तो हम वहाँ पर टेक्सटाइल इंजीनियर को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि उस जो मशीनरी है वो एक लेट्स सपोज वो इलेक्ट्रिकल की मशीन है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को होना चाहिए, ना कि वहाँ पर अकाउंटेंट को बैठना चाहिए। तो यहाँ इसने कहा कि जो काम की जो नौइयत है, जो स्पेसिफिक टाइप का वर्क है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइप के वर्कर्स होना चाहिए और उन्हें फुली ट्रेंड करना चाहिए और ट्रेंड भी इस तरह से किया जाए कि बेस्ट वे हो ट्रेंड करने का भी। ये रूल नंबर 2 है, यानी कि प्रिंसिपल नंबर 2। नंबर 3 स्टूडेंट इसने कहा कि आप वर्कर्स के साथ फुली कोऑपरेट करेंगे और इस बात का यकीन करेंगे या यकीन दहानी करवाएंगे कि वो वर्कर आपके मेथड को फुली अडॉप्ट कर रहा है जो आपने उसको बताया था। और नंबर 4 प्रिंसिपल स्टूडेंट क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि काम को डिवाइड करना चाहिए कि सब का सब वर्क जो है वो एक ही एम्प्लॉय पर ना डाला जाए। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल स्टूडेंट इसने बताए विंसलो ने। तो इसके बाद स्टूडेंट ये मोशन और टाइम स्टडी के बहुत बड़े पायनियर थे, यानी कि कोई भी काम करने से पहले ये उसकी
ٹائم دیکھتے تھے کہ اس کام کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا اور اس ٹائم کو مطلب اس کام کو کرتے ہوئے کتنے سٹیپس چاہیے. موومنٹس, موشن مینس موومنٹس, ٹھیک ہے, موومنٹس, کتنی موومنٹس میں یہ کام ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ضرور آبزرو کیا ہوگا, آپ نے کنسٹرکشن سائٹس پر بھی دیکھا ہوگا کہ ایک جو لیبر ہے, جو مزدور ہے, وہ برکس اٹھاتا ہے اور وہ برکس اٹھا کر آپ اگر وہ 2 منزلہ عمارت ہے اور اس پر اس نے برکس لے کر جانی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹ, آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ وہ سٹیپس, وہ موومنٹ بناتا ہے کہ میں نے کس طرح سے آنا ہے, وہ اینٹیں کس طرح سے میں نے اکٹھی کرنی ہے, کتنی اینٹیں اکٹھی کرنی ہیں, کس جگہ پر جا کر مجھے سٹے کرنا ہے. وہ اپنا ایک شارٹ کٹ بناتا ہے, یعنی کہ کام کو مختصر کرنے کی طریقہ ڈھونڈتا ہے. تو فریڈرک بیسیکلی اسی چیز کا حامل تھا, اسی چیز کا قائل تھا کہ آپ کسی بھی کام کو اس کو ٹائم کے اکارڈنگ اور اس کی موومنٹ کے اکارڈنگ ڈیوائڈ کرو. تو اس نے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو موومنٹس تھیں اس نے کہا کہ آپ موومنٹ نمبر 1 یہ تھی, یعنی کہ کام کو کسی بھی ایک پرٹیکولر ورک کو آپ نے اس کو بریک کر دینا ہے انٹو ایلیمنٹس میں, ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں, اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ جو ہے وہ ان نیڈیڈ ہے, ضرورت نہیں ہے اس کی, وہ آپ نے کیا کر دینا ہے, اس کو اسٹوڈنٹ اسکپ کر دینا ہے. اسکپ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں باقی جو موومنٹ رہ گئی ہیں اسے کتنے اچھے سے کر سکتا ہوں. یہ موومنٹ نمبر 3 تھی, یعنی کہ تیسرا اس میں رول آ گیا. ٹھیک ہے, تیسرا آ گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کس طرح سے میں اس موومنٹ کو اچھے سے کر سکتا ہوں. نمبر 4 اسٹوڈنٹ جو موومنٹ تھی اس پر کتنا باقی ٹائم لگ رہا ہے آپ نے وہ بھی کاؤنٹ کرنا ہے. نمبر 4 آپ نے ڈیلی بیسس پر نمبر 5 ڈیلی بیسس پر آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لینا ہے کہ میرا آج یہ سٹینڈرڈ ہے کام کرنے کا, میں نے آج اتنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو. کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ انہوں نے جو انسینٹیوز ویجز پلان تھا اس کو کافی زیادہ سپورٹ کیا. مینس جو دہاڑیاں دینی, جو ویجز دینے ہیں امپلائز کو, ان میں کافی امپرومنٹ لے کر آئے. انہوں نے 30% سے 100% تک یہ امپلائز کو آفر کر دی کہ اگر آپ سائنٹیفک میتھڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اگر آپ اس سٹینڈرڈ تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ کی ویجز میں 30 سے 100% تک کا انکریمنٹ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ یہ ایک اسٹیل مل میں کام کرتے تھے, تو اسٹیل مل میں اسٹوڈنٹ آئرن اورز ہوا کرتے ہیں, یعنی کہ لوہے کے جو بڑے بڑے بلاکس ہیں وہ, اور اس کی ایشز بھی ہوا کرتی ہیں, راکھ جس کو ہم بولتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا اسٹوڈنٹ کہ وہ جو ورکرز تھے وہاں پر کام کرنے والے, ایک تو وہ اپنا ایکوپمنٹ لے کر آتے تھے, یعنی کہ اپنا جس کو بیلچا کہیں گے ہم, اس کو شوولز بولتے ہیں, تو وہ اپنا بیلچا لے کر آتے تھے. اور انہوں نے آبزرو کیا کہ وہ جو بیلچا ہے وہ اس کا جو اپنا ویٹ ہے وہ 9.5 kg ہے, اور اسی بیلچے سے وہ کیا کرتے ہیں آئرن اورز بھی اٹھا رہے ہیں, اور اسی بیلچے سے وہ ایشز بھی اٹھا رہے ہیں, راکھ بھی اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس ڈفرینٹ پرٹیکولر ٹائپ ورک کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکوپمنٹس کی ضرورت ہے. آپ ایشز کو اگر آپ ویٹ آپ دیکھ لیں, اگر آپ اورز اٹھاتے ہیں, آئرن اٹھاتے ہیں, تو آئرن تو آلریڈی ٹنز میں ہوتے ہیں, تو ایک اس کا ویٹ اور اس جو بیلچا ہے اس کا اپنا ویٹ شولفز کا. تو اس نے کہا کہ یہ ڈفرینٹ ورکس کے لیے ڈفرینٹ ایکوپمنٹس ہونی چاہیے, نہ کہ آپ ایک جیسا ایکوپمنٹ یوز کرو. یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ سائنٹیفک اسٹڈی ہے, ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کو کرنا ہے. کلیئر ہوا؟ تو اسٹوڈنٹ جب انہوں نے یہ امپرومنٹ لے کر آئے تو انہوں نے آبزرو کیا جو ورکر تھا اسٹوڈنٹ, جو ورکر اس وقت ڈیلی بیسس پر 16.3 ٹن اسٹوڈنٹ جو وہ ویٹ اٹھا رہا تھا, اب وہ بڑھ کر 60.2 ہو چکا. یعنی کہ جو ایک ورکر یوز کر رہا تھا اس میتھڈ کو, ایک ہی بیلچے سے وہ سارا کام لے رہا تھا, تو اس میں اب جو ایوریج اس نے دیکھی وہ 16.2 سے بڑھ کر 60 ہو چکی تھی, 60 ٹنز ہو چکی تھی. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ اس نے یہاں پر یہ بھی دیکھا
کہ جو بیکاز یہاں پر اس نے سیلریز جو ویجز تھیں اس میں امپرومنٹ لے کر آیا تھا کہ اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو کرتے ہو تو آپ کی سیلریز میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا کیونکہ آپ اس اسٹینڈرڈ کو اس گول کو اچیو کرنے جا رہے ہو. تو اس میں اسٹوڈنٹ کیا ہوا کہ جو ان کی ویجز تھیں وہ بھی انکریز ہوئیں. مثال کے طور پر اگر ایک پرسن جو ہے وہاں پر جو ایک پرسن جو ہے وہ $1.15 لے رہا تھا, اب وہ انکریز ہونے کے بعد $1.88 ہو گیا. اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹ جو پر ٹن کاسٹ آ رہی تھی جو اس کو اٹھانے کے لیے جو آنر پے کر رہا تھا وہ پر ٹن جو ہے وہ پڑ رہا تھا $0.072 اور وہ ریڈیوس ہونے کے بعد $0.33 پر آ گیا. ڈیفینیٹلی بیکاز یہاں پر کیا تھا, اس کو انسینٹیوز دیے جا رہے تھے, بجائے اس کے کہ وہ اور زیادہ امپلائیز کو ہائر کرتا, انہیں دہاڑی دیتا, وہ اس کی ریکوری اس نے پہلے والے ورکرز نے ہی پوری کر دی. تو اس طرح سے اس کو فائدہ ہوا. اور اسٹوڈنٹ ونسلو پر اس کی یہ اقدام کرنے کے بعد بہت سے سٹیزنز نے اور بہت سے ایسے دوسرے مینیجر سے انہوں نے فریڈرک پر جو ہے وہ لیگلی کیس دائر کر دیا. وہ کیس کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ورکر کی ٹوٹل جو پوٹینشل تھی فریڈرک نے وہ لے لی, تمام کی تمام ان کی جو پوٹینشیل ایفیشنسی تھی ان کو یوٹیلائز کر دیا. اس سے کیا ہوا اسٹوڈنٹ, اس سے جہاں پر پہلے ورکرز 100 ہوتے تھے وہاں اب 50 کی گنجائش تھی, کیونکہ 50 ورکرز ہی 100 ورکرز کے کام کر رہے تھے. تو ایک طرح سے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. تو اس پر اس طرح کے چارجز بھی لگے کہ انہوں نے جو ورکرز کو بے روزگار کر دیا ہے, ان امپلائمنٹ انہوں نے پھیلائی ہے. تو بعد میں کیسز وغیرہ چلے اور بعد میں کورٹ نے ان کو جو ہے وہ کلیئر بھی کیا. اور آفٹر ورلڈ وار 1 اس کے بعد اسٹوڈنٹ ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ بہت زیادہ فالو کیے گئے. ہر ایک جو خاص طور پہ جو فرانس ہے اس میں بہت زیادہ یوٹیلائز کیے گئے. فرانس کی جو بڑی بڑی کمپنیز تھیں ان کے جو مینیجرز تھے انہوں نے اس میتھڈ کو اڈاپٹ کیا, انسینٹیوز دینے اسٹارٹ کیے, ٹارگیٹس دے دیے. تو یہ ان کا جو ہے فریڈرک ونسلو کا یہاں پر جو تھا انوینشنز تھیں یا ان کی جو خدمات تھیں وہ یہ رہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں گلبریتھ پر. گلبریتھ اور اسٹوڈنٹ یہاں ایک نام میں اور لکھنا چاہوں گا, فرینک. اسٹوڈنٹ فرینک اور گلبریتھ بیسیکلی ہسبینڈ وائف تھے. فرینک جو ہیں وہ ہسبینڈ اور گلبریتھ وائف تھی. تو فرینک بیسیکلی اسٹوڈنٹ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک برک لیئر کا کام سیکھا, اینٹیں بچھانے کا کام سیکھا, کیونکہ اس وقت میں جو کنسٹرکشن تھی وہ بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور یہ بہت زیادہ ٹرینڈ تھا. تو انہوں نے بیسیکلی کیا کیا, انہوں نے بھی موشن اسٹڈی پر ورک کیا, یعنی کہ کس طرح سے ایک سانچے سے جب وہ برک بنتی ہے اور کس طرح اسے لے کر آیا جاتا ہے کتنے سٹیپس میں, اور جو اوون ہے جو اس کا جو جس کو ہم کہیں گے کہ اینٹیں ڈالنے والی جو پلیس ہے اسٹریم لائن, اس میں کس طرح سے اس کو بیک کروایا جائے گا. تو انہوں نے اس پر ورک کیا اور انہوں نے بہت سے ینگ برک لیئرس کو جو ہے وہ ٹریننگ دی. اور اس سے کیا ہوا کہ ایک ورکر اگر 1000 جو برکس جو ہیں وہ بنا رہا تھا وہاں پر 27,000 بنانے لگا, اور وداؤٹ اینی فزیکل چینج, یعنی کہ اس کی جو مشقت تھی وہ وہی رہی. جسٹ ٹیکنیکل پارٹ سے انہوں نے ورک میں اتنی زیادہ ایفیشنسی لے کر آئے. اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹ جو گلبریتھ تھیں ان کی وائف تھیں, یہ بیسیکلی یہ ڈاکٹریٹ تھیں, سائیکالوجسٹ تھیں. انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا, ایک تھیسس بھی لکھا اس پر, کہ اس تھیسس کا نام تھا دا سائیکالوجی آف دا مینجمنٹ. تو اسٹوڈنٹ انہوں نے بیسیکلی 17 بیسک سٹیپس تھے, موومنٹس تھیں, یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں. اور ان 17 سٹیپس کا نام انہوں نے اسٹوڈنٹ لکھا تھربلک, یعنی کہ اس کا کیا نام دیا, تھربلک. یہ تھربلک بیسیکلی ہے کیا؟ تھربلک ایک طرح سے یہ دیکھیے گلبریتھ کا بالکل ریسیپروکل نام ہے. یہ ٹی ایچ سٹارٹ میں آ گیا, تو یہ تھربلک انہوں نے نام دیا. اس میں بیسک اس میں سٹیپس سے لائک جیسے کہ سٹاپ ہو جانا, ہولڈ کرنا, پوزیشن بتانا, اس طرح کی موومنٹ تھی اس میں. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد فرینک کی ڈیتھ کے بعد گلبریتھ نے ان کے کام کو آگے بڑھایا, بکس لکھیں, اور یہ
جو ایک یونیورسٹی تھی پارڈیو یونیورسٹی، وہاں پر ایز اے مینجمنٹ کی لیکچرار جو تھیں یہ لگیں وہاں پر، اور یہ پہلی وومن تھیں جنہوں نے سائنٹیفک مینجمنٹ میں اپنا حصہ ڈالا، فرسٹ لیڈی تھی۔ اس طرح اسٹوڈنٹ نیکسٹ پر آتے ہیں ہنری ایل گینٹ پر۔ ہنری ایل گینٹ یہ بھی بیسیکلی یہ فریڈرک کے کولیگ تھے، ایسوسیٹ تھے، ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اسی آرگنائزیشن میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر مزید انوینشنز کی، مزید اپنی کوآرڈینیشن دی سائنٹیفک مینجمنٹ میں۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ ایک چارٹ ڈیولپ کیا جس کو آج بھی ہم کہتے ہیں گینٹ چارٹ۔ گینٹ چارٹ، یہ گینٹ چارٹ انہوں نے بنایا، گینٹ چارٹ۔ یہ جو چارٹ ہم بناتے ہیں، ایک ہرارکی بناتے ہیں جس میں ہم پلاننگ، پروسیجرنگ، اسکیجولنگ، اس طرح کے چارٹس بنایا کرتے ہیں، یہ بیسیکلی انہوں نے آئیڈیاز دیا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ انہوں نے ایک یونیک انسینٹیو سسٹم انٹروڈیوس کروایا سپروائزرز کے لیے کہ اگر آپ کی سپرویژن میں آپ کے جو ورکرز ہیں وہ گول اچیو کرتے ہیں تو اس میں سپروائزر کو انسینٹیوز، بونسز دیے جائیں گے۔ اب اس سے کیا ہوا، بیکاز پہلے سپروائزر کو کوئی فائدہ نہیں تھا، ہم نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ امپلائز کو فائدہ ہوگا، امپلائز کے لیے انسینٹیوز کا دیے گئے، بٹ یہاں اس نے سپروائزر سسٹم کو بھی، سپروائزر لیول پر بھی بونسز انٹروڈیوس کروائے کہ اگر آپ کی ٹیم، سپروائزر کی ٹیم یہ گول اچیو کر لیتی ہے تو سپروائزر کو اتنا بونس دیا جائے گا۔ تو اس سے سپروائزر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی پوری لگن سے اپنے ورکرز کو ویل ٹرینڈ کرنا شروع کیا تاکہ الٹیمیٹ آرگنائزیشنل گول بھی حاصل ہو سکے، ایفیشینٹ بھی ہو سکے آرگنائزیشن، اور الٹیمیٹ اس کو بھی اپنا سپروائزر کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم نے جو ڈسکس کیا وہ سائنٹیفک مینجمنٹ کو ڈسکس کیا۔ سائنٹیفک مینجمنٹ کیا ہے؟ سائنٹیفک مینجمنٹ ایک کام کو مختصر کرنے کا طریقہ ہے تاکہ ورکر کو ایفیشینٹ بنایا جا سکے، شارٹس کرنے کا نام ہے، لیکن لمبا کام نہیں، ہم نے مختصر کام کرنا ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نیکسٹ اس کی جو اپروچز ہیں، ایڈمنسٹریٹو اپروچ اور بیہیویئرل اپروچ پر، بیوروکریٹک اپروچ پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔